ناظرین کرام، ایک سوال جو اکثر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ پہلی نگاہ میں تو اس کا آسان سا جواب ہے، اور ذرا غور کیا جائے تو زندگی گزر بھی جاتی ہے اور اس سوال کا جواب تلاش نہیں کر پاتے۔ زندگی کا مقصد تو تب سمجھ آتا ہے جب ہم زندگی کی حقیقت کو سمجھ لیں کہ آخر یہ لفظ زندگی ہے کیا۔ جب ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں اس حقیقت سے آگاہی ملتی ہے کہ ہمارے گرد و پیش میں موجود ہر چیز کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ زمین سے اگنے والی ننھی سرسبز کونپلوں سے لے کر آسمانوں پر موجود آگ برساتا سورج اپنی حرکت سے یہ حقیقت بیان کرتا ہے کہ یہ حرکت کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ منسلک ہے، اور یہ حرکت ہی زندگی ہے۔ اور جب یہ حرکت رک جاتی ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کائنات میں یہ حرکت زندگی کہاں سے آئی؟ اس حرکت زندگی کا منبع کہاں ہے؟ انسان نے اس بارے میں غور و فکر کیا اور اس زندگی کی حقیقت کو تخلیق کا نام دیتے ہوئے ان متحرک اشیاء کو مخلوق کا نام دیا، اور یہ مخلوق جب اپنے خالق سے آگاہ ہوگی تو اس مخلوق نے اپنی تخلیق یا زندگی کا مقصد تلاش شروع کیا۔ اس مقصد زندگی کی تلاش میں تین طرح کی مخلوق سامنے آئی۔ ایک وہ جن کے پاس عقل ہے مگر نفس یعنی خواہش نہیں، فرشتے ان میں شامل ہیں۔ ایک وہ جو کہ نفس کے تو حامل ہیں مگر عقل نہیں رکھتے، حیوانات ان میں شامل ہیں۔ ایک وہ جو کہ عقل بھی رکھتے ہیں اور نفس کے بھی حامل ہیں، جن و انس ان میں شامل ہیں۔ حالانکہ حقیقی نے ان تینوں کی مقصدیت جدا جدا رکھی۔ فرشتوں کو خواہش نفس سے پاک رکھتے ہوئے اپنی عبادت کے لیے خاص کر لیا، حیوانات کو عقل سے محروم رکھتے ہوئے خواہش نفس کی پیروی میں الجھاتے افزائش نسل میں مصروف کر دیا، مگر جن و انس کو ہمہ صفت عقل و نفس سے نوازتے ہوئے ایک ایسے امتحان میں مبتلا کر دیا جس میں کامیابی جن و انس کو فرشتوں کا ہم نشین بناتی ہے اور ناکامی جانوروں کی صف میں کھڑا کر دیتی ہے۔ انسان جب اس امتحان کے نصاب کے لیے تلاش میں نکلتا ہے تو اس کا سامنا ان چار عظیم کتابوں سے ہوتا ہے: زبور، توریت، انجیل، قرآن پاک۔ یہ چاروں کتابیں اپنی اپنی جگہ آئین انسانیت کا درجہ رکھتی ہیں، اور ان سب کا پیغام توحید و انس ہے۔ یہ عظیم کتابیں انسان کو زندگی کے مقصد کے نصاب سے آگاہ کرتی ہیں۔ خالق نے اپنی صفات کا مظہر انسان کو بنایا تاکہ انسان وہی عمل کرے جس سے خالق کے رحم و کرم، بخشش و عنایت، جود و سخا، عفو و درگزر، کرم فرمائی اور چشم پوشی جیسی صفات کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ جب ایک انسان ان صفات کے ہمراہ کسی کی مدد کر دیتا ہے، کسی کے کام آ جاتا ہے، کسی مظلوم کے ظلم کو دور کر دیتا ہے، کسی مفلس کی افلاس کا علاج کر دیتا ہے، تو وہ اس نصاب کے زندگی سے آگاہ ہو جاتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو پا لیتا ہے کہ زندگی کا مقصد حقیقی اوروں کے کام آنا ہے۔ اب جہاں تک سوال ہے تو آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ آپ نے کیسے جینا ہے؟ تو اس شہر میں اس کا جواب مکمل کاملیت سے موجود ہے۔ خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں پہ پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ میری زندگی کا مقصد اتباع اسوہ حسنہ ہے، اور اسی کو سمجھ کر جیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو دوسروں کو آسانیاں فراہم کرنے کی توفیق سے نوازے، آمین۔